محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رضوان الله عليهم أجمعين في قوله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة يقول دينكم دين واحد. حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، سعید بن جبیر، ان سب حضرات نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ کا کیا معنی؟ دینکم و دین واحد، کہ جتنے انبیاء علیہم السلام اللہ نے بھیجے سب کا دین ایک ہے، اصول دین ایک ہے، فروع میں اختلاف ہوتا ہے، ہمیشہ اصول جو ہیں وہ ایک ہیں۔ مسئلہ توحید، اسی طرح مسئلہ نبوت و رسالت اور مسئلہ معاد، یہ بنیادی اصول ہیں۔ ان کو الاصول الثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض مفسرین اس کی تعبیر الایمان بالثلاثیات سے بھی کرتے ہیں، اور بعض علماء اس کی تعبیر اساس دین سے بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بنیاد جو ہے اللہ کا دین ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین ایک ہے، اصول ایک ہے، اساس ایک ہے، بنیاد ایک ہے۔ وقال البصر حسن البصری رحمہ اللہ فی هذه الآیۃ یبین لهم ما یتقون وما یعصون۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین ایک کا معنی یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ کن چیزوں سے بچنا ہے اور کون سی چیزیں کرنی ہیں، کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی اپنے اپنے زمانے میں امتوں کو بتا دیا کہ یہ چیز جو ہے کرنی ہے اور یہ چیز جو ہے نہیں کرنی۔ ثم قال ان هذه امتكم امة واحدة اے سنتکم سنت واحدہ، یعنی ایک ہی طریقہ ہے تمام انبیاء کا۔ فقوله ان هذه ان اسمها وامتکم خبر ان۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ان هذه، تو ان هذه جو ہے اسم ہو گئی، امتکم خبر ہو گئی، اے هذه شریعتکم التي بینت لکم ووضحت لکم، کہ یہی وہ شریعت ہے جو تم کو ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے، سمجھا دی ہے۔ امتن واحدتن، نصب زبر کے ساتھ، علی الحال کہ یہ منصوب ہے، حال جملہ حالیہ ہے۔ فلہذا قال وانا ربکم فاعبدون، اور تمام انبیاء نے یہی دعوت دی کہ میں ہوں رب تمہارا، میری ہی عبادت کرو۔ تو تمام انبیاء یہی دعوت دیتے آئے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے،
اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، نہ کسی انسان کو، نہ کسی ملک کو، نہ کسی جن کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں اور وہی معبود برحق ہیں، اور جمیع انواع عبادات اسی کے لیے ہیں۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی بات ہر پیغمبر نے کہی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے ایک ہی دعوت دی کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کے پاس اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کیا دعوت دی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا الی قولہ وانا ربکم فاتقون۔ اللہ پاک نے حکم دیا تھا تمام پیغمبروں کو، تمام رسل کو کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، اعمال اچھے فرمائیں، اور آخر میں تھا وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، بس مجھ ہی سے ڈریں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن معاشر الانبیاء اولاد علات دیننا واحد، حضور نے فرمایا کہ جتنے ہم انبیاء ہیں ہم بھی اللہ بھائی ہیں، ہم سب کا دین جو ہے ایک ہوتا ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے نا کہ بھائی کا ایک ہوتے ہیں کہ بھئی ماں بھی ایک باپ بھی ایک، وہ اشقاء کہلاتے ہیں، باپ تو ایک ہے ماں الگ ہے تو اللہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح بات اخیافی بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح فرماتی ہیں کہ معنی یہ ہے کہ دین ایک ہے، ان المقصود هو عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ بشرائع متنوعۃ لرسلہ۔ تو خلاصۃ الکلام کیا ہے کہ خالص عبادت اللہ کے لیے، باقی ہر دور میں حالات کے مطابق احکام، فروعات، شریعت اللہ نے الگ الگ دی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سب کے لیے اللہ نے ایک طریق بنایا، لیکن اللہ فرماتے ہیں دین ایک ہونے کے باوجود امتوں نے کیا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، أي اقتربت الأمم على رسلها من بين مصدق لهم ومكذب۔ لیکن قوموں میں کچھ لوگوں نے تو انبیاء کی تصدیق کی اور کچھ لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ ہر دور میں ماننے والے بھی تھے اور نہ ماننے والے بھی تھے، ہر دور میں انبیاء کی تصدیق کرنے والے بھی تھے اور جھٹلانے والے بھی تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، لیکن سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، کہاں جائیں گے؟ تو مانا کیا ہے کہ ہم ان کو جزا دیں گے، اے یوم القیامت، قیامت کے دن سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ فَيُجَازِي كُلٌّ بِحَسْبِ عَمْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیں گے، ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، کہ اگر عمل بہتر ہوئے تو بدلہ بھی بہتر، اور اگر عمل بھیڑے ہوئے تو بدلہ بھی پھر اسی طرح کا دیا جائے گا۔ ولہذا قال تبارک و تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اے قلب مصدق وعمل عملا صالحا، شرط یہ ہے کہ دل میں بھی تصدیق ہو، ایمان بھی ہو اور پھر اعمال صالحہ کرے۔ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کے اعمال کو بیکار یا ضائع نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ اَيْ لَا يُكْفَرُ صَاحِبُ عَمَلَهُ، اس کے عمل کو کم رد نہیں کیا جائے گا، بل يُشْكَرُ فَلَا يَزِدُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بلکہ اس کے عمل کو اللہ قبول فرمائیں گے، اس پر ذرے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ فَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنَّا لَهُ
کاتبون ای یکتب جمیع عملی فلا یزید علیہ من شیء، وہ جتنے عمل کرتا ہے ہم سب لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ہم جو کہتے ہیں کرتے ہیں سب لکھا جا رہا ہے۔ لیکن معاملہ یاد رکھیں کہ اللہ تو علام الغیوب ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ کے آگے تو کوئی ہمارا عمل چھپا ہوا ہے ہی نہیں، اللہ سب جانتے ہیں، لیکن لکھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے عقل کے مطابق ہو، کہ کوئی قیامت میں انکار نہ کر سکے۔ پوری چار شیٹ جو ہے زندگی کی اس کو سامنے کر دیں گے اور حکم دیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ حکم دیں گے پڑھو تم اپنا نام عمل خود پڑھ لو، دیکھ لو گے یہ اعمال تم نے کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ اس لیے فرماتے ہیں تاکید کے لیے، ورنہ اللہ کو تو نہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ لکھوانے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے ہر چیز ہے، لیکن اللہ بندوں سے معاملہ ان کے عقول اور ان کے اعمال کے مطابق کرتے ہیں کہ تحریر بھی ہوگی، گواہ بھی ہوں گے، شہود بھی ہوں گے، میزان بھی ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا، تاکہ کسی کو اللہ کے انصاف پر بات کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یقول تبارک و تعالیٰ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، حرام کا کیا معنی ہے؟ یعنی واجب ہو گیا، وہ نہیں واپس آ سکتے۔ قال ابن عباس نے واجب یعنی قد قدر ان کل اهلكوا لا يرجعون للدنيا قبل يوم القيامة۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا دنیا میں وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ واپس آئیں گے اس دن جس دن قیامت ہوگا۔ کیونکہ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا اللہ نے فرمایا کل الینا راجعون، سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو کافر کہتے تھے یار یہ کیسی بات ہے، ہمارے باپ دادا مر گئے آج تک تو واپس نہیں آئے، سینکڑوں سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، ایک بندہ بھی واپس نہیں آیا تو کیسے واپس آئیں؟ اللہ نے فرمایا بدبختو یہ بھی میرا فیصلہ ہے کہ جن کو ہم دنیا میں ہلاک کر دیتے ہیں وہ قیامت والے دن واپس آئیں، یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں واپس آ جائیں، ان کی واپسی کے لیے ایک دن مقرر ہے اور اس دن کے لیے ہم نے علامات مقرر کر دی۔ هكذا سرى به ابن عباس وابو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد وفي رواية عن ابن عباس أنهم لا يرجعون أي لا يتوبون۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ لا يرجعون کا معنی ہے کہ توبہ نہیں کریں گے، لیکن پہلا قول ٹھیک ہے، وہی قول ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ابھی دنیا میں واپس آ جائیں، بلکہ وہ ایک وقت مقرر پہ واپس آئیں گے، اور وہ وقت مقرر کیا ہے؟ وہ وقت یوم قیامت ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَقَدْ كَذَّبْنَا أَنَّهُم مِّن سُلَالَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، بل هم من نسل نوح أيضا ومن اولاد یافس، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا اور ساری دنیا ہلاک ہو گئی تو آپ کی اولاد میں سے 3 بچے تھے، حام، سام، یافس، تو یہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ یافس کی اولاد ہیں۔ اے اب الترک والترک شزمت منهم ترکوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين، اور یہ یاجوج ماجوج وہ ہیں جن کے لیے ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی۔ ذوالقرنین جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہمارے فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں،
مہربانی کریں ان کو روکنے کے لیے کوئی بند بنا دیں، کوئی حد بنا دیں، کوئی سد سکندری بنا دیں۔ تو حضرت نے حکم دیا کہ جی آتونی زبر الحدید، آپ نے لوہے کی باقاعدہ چادریں بنوائی، پیتل اور تانبا اور چیزیں پگھلا کے ان کو ایسی دیوار بند کر دی کہ پھر یاجوج ماجوج کا آنا جو ہے وہ بند ہو گیا، لیکن قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا چہرے مبارک پہ پریشانی کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت عرب کے لیے آ گئی، وہ شر قریب آ گیا۔ الیوم فتح ردم یاجوج و ماجوج، حضور نے فرمایا کہ وہ جو سد ہے، وہ دیوار ہے، اتنا اس میں سوراخ انہوں نے کر دیا۔ تو منع یہ ہے کہ اب وہ ایسا ایسا سوراخ جب کر لیں گے تو دیوار سے نکل جائیں گے، تو جب وہ نکلیں گے تو پھر وہ ہلاکت ہوگی، اور ان کا آنا جو ہے یہ بھی علامات ہے قیامت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑی بڑی علامات کا ذکر فرمایا ہے کہ خروج الدابت، ایک جانور کا نکلنا، اسی طرح حضور پاک نے فرمایا دجال کا نکلنا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، اسی طرح یاجوج ماجوج جو ہے یہ بھی علامات قیامت میں ہے، اور اس کے بعد گویا قیامت بالکل قریب آ جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے میرے اللہ کی رحمت ہے، لیکن جس دن وہ وعدہ آ گیا اس دن اللہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، پھر جب ان کو چھوڑا جائے گا ایسے نکلیں گے جیسے دریا کی موجیں آتی، ہر پہاڑ سے، ہر ٹیلے سے، اور وہ ایسی قوم ہوگی کہ اگر گھاس ہوگا نا وہ بھی کھا جائے گی، دریاؤں کے پانی بھی پی جائے گی، جو چیز راستے میں آ جائے گی سب کھا جائے گی۔ اس لیے فرماتی ہیں وہ فی ہذہ الآیۃ الکریمۃ فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في المشي إلى الفساد، کہ وہ فساد میں بڑے بڑھنے والے ہوں گے۔ والحدب هو المرتفع من الارض، حدب کہتے ہیں ٹیلا، کوئی چیز بھی اونچی، پہاڑ ہے، ٹیلا ہے، سب کو حدب کہتے ہیں۔ تو ایسے اوپر سے اتریں گے اور شمالی پہاڑوں سے، اور جس جس چیز پہ بھی گزریں گے سب کو فنا کر ڈالیں گے۔ باقی یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ چین والے یاجوج ماجوج ہیں، یہ سب غلط بات ہے۔ وہ تو سد سکندری کے بند ہیں، ان کو ابھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو جب وقت مقرر آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا، دیوار ٹوٹے گی تو وہ نکلے گی۔ قال ابن عباس نے کہا ابو صالح الصوری غیر ماضی صفتوں کی علی خروجہم کأن الصام شاہد لذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بیان فرمایا کہ جیسے پڑھنے والا دیکھ رہا ہے۔ ولا ينبئك مثل خبیر، هذا اخبار عالم ما كان ما يكون الذي يعلم غیب السماوات والارض لا الہ الا هو، کیونکہ یہ خبر دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اور نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کی چھپی باتوں کے جاننے والا۔ وقال ابن جریر حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عبد الله بن ابي يزيد قال رأى ابن عباس بيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون، فقال ابن عباس هكذا يحيي ياجوج وماجوج وقد ورد ذكر خروج في احاديث متعددة من السنة النبوية۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے، اسی طرح یاجوج ماجوج بھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھیں گے اور اتریں گے۔ تو آپ کو وہ بات یاد آ گئی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر جو ہے وہ احادیث مبارک میں بھی آیا ہے،
الحديث الأول قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح يأجوج ومأجوج الناس كما قال الله عز وجل وهم من كل عدب ينسلون. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ میں نے حضور پاک سے سنا کہ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا اور لوگوں پہ نکلیں گے اور ہر اونچی جگہ سے وہ تیز تیز چلیں گے وَيَخْشَوْنَ النَّاظِرَ حَاضِرُ مُسْلِمُونَ أَنْهُمْ إِلَىٰ بَصَائِرِهِمْ وَحُسُونِهِمْ وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيهِمْ وَيَشْرَبُونَ مِنْهَا لَذَّةً وَبَعْضُ مِنْهُمْ بِالنَّارِ وَيَشْرَبُونَ مَا فِيهِ حَتَّىٰ يَتْرُكُوهُ يَابِسًا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو لوگوں پہ چھا جائیں گے. اب مسلمان جو ہیں وہ حاضر مسلمون انہم الی مدائنہم وحصونہم مسلمان بیچارے اپنے قلعوں میں چھپتے پھریں گے. وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيهِمْ اور وہ جو ہے وہ سب کے مال مویشی بھی پکڑ لیں گے. وَيَشْرَبُونَ مِيَاهَ الْأَرْضِ اور زمین میں جتنا پانی ہوگا وہ بھی پی جائیں گے. حتیٰ کہ لوگ جب گزریں گے بھی یہ تو نہر تھی دیکھیں گے خشک پڑی ہوئی اور سارے نہر کا پانی بھی پی جائیں. حتیٰ ان من بعد من مر بذلك النهر يقول كان ها هنا ماء مرة حتیٰ کہ وہ نہریں ایسے خشک ہو جائیں گی کہ بعد میں جب لوگ گزریں گے تو کہیں گے یار یہاں تو نہر ہوتی تھی پانی ہوتا تھا ورنہ وہ تو سارا پی گئے. حتیٰ اذا لم يكن الناس احد الا اهل بيت او مدينة قال قائل هؤلاء اهل الارض فرغنا منهم بقي اهل السماء قال ثم يعز آدم هربة ثم يرمى بها السماء فترجع إليه مخزبة دما للبلاء والفتنة. اب جناب جب دیکھیں گے کہ لوگ تو ڈر کے ہمارے بھاگ گئے نا کوئی شہروں میں رہا ہی نہیں بچا ہی نہیں کہنے لگے اچھا چلو زمین والوں سے تو ہم نے نمٹ لیا ہے اب آسمان والوں کو نمٹتے ہیں. زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا اڑ گئے بھاگ گئے اب آسمانوں والوں کو تو کیا کرتے نیچے سے کھڑے ہو کے نیزے مارتے اور تیر پھینکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا ایک ابتلا و امتحان ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو خون لگا ہوتا ہے کہتے دیکھو ہم نے آسمانوں کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں بینما هم علی ذلک بعث اللہ عز وجل دودا فی اعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في اعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. اب جب کہیں گے دیکھو جی اب ہم نے تو آسمان والوں کو دیکھو تیر ہمارے خون سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بیماری بھیجیں گے گردن میں ایک دودھ ایک پھوڑا نکلے گا ایسے ہوگا جیسے مکڑی کے طرز کا ہوتا ہے. صبح جب اٹھیں گے سب مرے پڑے. اب جناب جب دیکھیں گے کہ ان کی لوگ مسلمان جو چھپے ہوئے ہوں گے دیکھیے بھی ان کا تو شور شر کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. الا رجل یشری لنا نفسه فینظر ما فعل هذا العدو. انہوں نے کہا یار کوئی ایک بندہ قربانی کرے جا کے پتہ تو کرے کہ ہمارے دشمنوں کا کیا ہوا کوئی آواز نہیں آ رہی کہ ان کی حرکت نظر نہیں آ رہی. قال فینحدر رجل منهم محتسبا نفسه قد اوطنها على انه مقتول. ایک بندہ قربانی کے لیے اترے گا وہی سمجھے گا کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے لیکن جو پتہ تو کروں کیا ہوتا ہے. جب نیچے آ کے دیکھے گا فَيَجِدُهُمْ مَوْتَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ جب آ کے دیکھے گا کہ سب کے سب مر چکے ہیں اور لاشیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. فَيَنْحَدِرُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَيُنَادِي يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَلَا أَبْشِرُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوَّكُمْ ويخرجون من دائرهم ويسرون ويسرون واشيهم وما يكون لهم راعي لهم فتشكر لهم قاسم ما شكرتم شيئا من نبات اصابته قط. اب وہ پکارے گا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں نکل آؤ اپنے اپنی جگہوں سے اللہ نے تمہارے دشمن کو ختم کر دیا ہے. دعا کریں اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو بھی ہلاک فرما دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ہلاک کرنے پہ قادر ہے. وما ذلك على الله بعزيز. مسلمان تو عاجز ہے ہر لحاظ سے کمزور ہیں
انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی دعا کی تھی کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ آج بالکل وہی منظر ہے کہ مسلمان ہر لحاظ سے عاجز ہو گیا ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نکلیں گے آگے دیکھیں گے تو اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے بھی نکالیں گے۔ اب کیا چرائیں؟ بس ان کے گوشت تھے اور تو کچھ نہیں تھا۔ پھر مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرمائیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں عذاب سے بچایا ہے۔ الحدیث الثانی قال الامام احمد حدثنا الولید بن مسلم ابو العباس الدمشقی قال حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال حدثني عبد الرحمن بن نفيل الحضرمي عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في ناحية النخل فقال غير الدجال خوفني عليكم فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ حضرت نواس بن سمعان الکلابی فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور پاک نے دجال کا ذکر کیا۔ اوپر نیچے جو واقعات سے سب آپ نے بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں ہم تو ڈر گئے، ہمیں تو ایسے معلوم ہوا کہ ان کھجوروں کے پیچھے شاید دجال چھپا کھڑا ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے تم پر، لیکن تم نہ ڈرو، اگر میری زندگی میں دجال نکلا تو میں تمہارے بغیر اکیلا اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد آئے تو پھر ہر بندے کو چاہیے کہ حق پہ ڈٹ جائے اور اس کا مقابلہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان ہے ہر مسلمان پہ۔ وَإِنَّهُ شَابٌ جَعَدٌ قَطَةٌ عَيْنَهُ طَافِيَةٌ۔ دجال جو ہے وہ ایک نوجوان ہوگا، بال اس کے گھنگریالے ہوں گے اور آنکھ اس کی باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَآسَ يَمِينًا وَشِمَالًا۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پہ یمین و شمال پہ گھوم ڈالے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا یا عباد اللہ اثبتوا، اے اللہ کے بندو اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا، بالکل نہ ڈرنا۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 40 یوما۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دجال کتنے دن رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 یوما، 40 دن رہے گا، لیکن یوم کا سنۃ و یوم کا شہر و یوم کا جمعۃ وسائر ایامہ کا ایامکم۔ آپ نے فرمایا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد باقی دن ایسے ہوں گے جیسے تمہارے عام دن ہیں۔ اس طرح وہ 40 دن گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، ہر بلا سے اللہ حفاظت فرمائے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي هو كسنة يكفينا في صلاة يوم وليلة قال لا يقدر له قدره۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 دن سال کے برابر ہوگا تو بس 1 دن کی نمازیں ہم پڑھیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، نمازیں تو تم سال کی پڑھو گے، لیکن پھر خود اندازہ کر لو گے کہ بھی 1 سال میں کتنی نمازیں بنتی ہیں، تو اتنی نمازیں آپ نے اسی دن میں ادا کرنی، کیونکہ وہ دن ہی سال کے برابر ہوگا، تو حساب لگا کے نمازیں پڑھی جائیں۔ آج بھی دیکھیں نا کہ جیسے بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر تقریباً 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات، تو اب وہاں یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک دن کی نماز پڑھ لیں اور 1 رات کی پڑھ لیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اندازہ کیسے ہوگا
اس کے دو طریقے علماء نے فرمائے ہیں کہ یا تو اس کے قریب جو ملک ہے نا اس کے غروب و طلوع کو دیکھا جائے گا، یعنی جو بلد اس کے قریب ہے وہاں جب طلوع ہے غروب ہے غروب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی خود اندازہ کر لیں گے۔ اب دیکھو نا، جیسے بعض اوقات اگر 24 گھنٹے کی رات ہو جائے تو پھر آدمی خود اندازہ کرتا ہے بھی 12 گھنٹے دن ہے 12 گھنٹے رات، تو اسی طرح پھر ان دنوں کا بھی اندازہ کیا جائے گا، لیکن ہر حال میں نمازیں جو ہیں وہ ادا کی جائیں گی۔ قلنا یا رسول اللہ استغفر الذی خلق الغیث استدبرته الریح، وہ جو ساری دنیا میں گھومے گا تو رفتار کیا ہوگی؟ اس نے فرمایا ایسے چلے گا جیسے بادل چلتے ہیں، جیسے بادلوں کو ہوائیں چلاتی ہیں نا، اتنی تیزی سے وہ چلے گا۔ قال وَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتَمْطُرُ وَالْأَرْضَ فَتُنبِتُ وَتَرُوَ الْإِنسَانَ مَا كَانَ زَرَاعًا خَوَاصِرَ وَأَصْبَغَهُ ذُرُوعًا، اور وہ بدبخت کسی بستی پہ گزرے گا تو ان لوگوں کو کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میں خدا ہوں تمہارا۔ یہ نبوت کا دعویٰ نہیں، وہ خدا بن جائے گا تو وہ لوگ مان لیں گے۔ جب مانیں گے تو بادلوں کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ، تو بادل بارش برسائیں گے۔ زمینوں کو حکم دے گا کہ کھیتیاں نکالو، تو ان کے تو گھر بھر جائیں گے اور مویشی بھر جائیں گے، اور مویشی کھانے کے بعد تر و تازہ ہو جائیں گے، اور ان کے ند جو ہیں دودھ سے بھر جائیں گے، اور یہ ان کی جانبین جو ہیں جیسے کھانے سے موٹی ہو جائیں گی۔ قال وَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، اور گزرے گا بعض بستی والوں میں، ان کو دعوت دے گا، وہ کہیں گے بھی ہم تو نہیں مانتے، ہم تمہیں نہیں مانتے، تم دجال ہو، ہم تمہیں خدا نہیں مانتے۔ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، تو وہاں جناب جب حکم دے گا تو صبح کو سب کے سب وہ ہلاک ہو جائیں گے، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور لوگ ڈر جائیں گے کہ دیکھو، یعنی یہ ساری وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو استدراجی قوتیں عطا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ابلیس کو دیکھو نا کیسے طاقت دی ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، کبھی ہوا بن جاتا ہے، کبھی انسان بن جاتا ہے، کبھی حیوان بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے بندوں کی آزمائش ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اپنے ایمان پہ قائم رہیں گے، نہ ان کو دجال کا کوئی ڈر ہوگا، نہ ان کو کسی فتنے کا ڈر ہوگا۔ لیکن حضور پاک نے باقاعدہ دعا بھی سکھلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ اللہ کے پیغمبر نے ہر چیز میں ہمیں سبق دیا ہے، دعا سکھائی ہے، علاج سکھایا ہے، اور علاج کیا ہے کہ آدمی اپنے دین پہ قائم رہے۔ اصل دجال وہ ہوگا، باقی یہ دجالی فتنے ہیں جو دنیا میں پھیل چکے ہیں، یہ بھی ایک قسم کے فتن ہیں۔ عریانیت کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، نافرمانی کا فتنہ ہے، حرام خوری کا فتنہ ہے، ربا اور سود کا فتنہ ہے، قمار کا فتنہ ہے، ریس اور جوئے کا فتنہ ہے، یہ بھی سب فتن ہیں، لیکن وہ بڑا فتنہ جو ہے وہ فتنہ دجال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر پیغمبر نے اپنے امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، لیکن سب سے زیادہ وضاحت جو ہے وہ حضور پاک نے فرمائی کہ ایک تو اس کی ایک آنکھ جو ہے آپ نے فرمایا ایسی ہوگی جیسے کوئی انگور باہر نکل آیا ہو، ایسے پھولی ہوئی ہوگی، اور دوسرا مومن تو پڑھ لے گا، اس کی پیشانی پہ بھی لکھا ہوگا کافر۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کو تو یہ توفیق بھی عطا فرما دیں گے کہ وہ اس کو دیکھنے کے بعد بھی سمجھ لے گا کہ یہ کافر ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق،
آپ اتریں گے یک بار، اور اس کے بعد یقتل الدجال، حضرت عیسیٰ ابن مریم آگے دجال کو قتل کریں گے، وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کی شوکت کو مٹا ڈالیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، کہ پھر پوری دنیا میں عدل انصاف بھر جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ پکڑے ہر فتنے سے، اور خاص طور پہ دجال کے فتنے سے۔ کہتے ہیں جی کہ میں رمضان شریف میں آدھی تراویح پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں طواف کرتا ہوں۔ میرا بھائی، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ قرآن اور یعنی حدیث مبارک جو ہے وہ بھی قرآن کی شرح ہے۔ حدیث مبارک میں اور اجماع صحابہ میں یہ بات بالاتفاق ہے، جس میں کوئی جھگڑا نہیں، کہ تراویح جو ہے 20 رکعت۔ ایک بات ہمیشہ یاد، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جائز ہونا، اسی لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ مسئلے کو سمجھا کرو۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنے میں ایک دفعہ ہاتھ دھونا بھی ثابت ہے، مرتن ایک دفعہ آپ نے دھویا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتين دو دفعہ بھی ہاتھ دھونا ثابت ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ ہاتھ دھونا جو ہے وہ بھی ثابت ہے۔ لیکن اب ہمیشہ اصرار جو رہا، عمل جو رہا، وہ 3 پہ ہوا، تو لہذا سنت 3 دفعہ دھونا ہو۔ اچھا، اتفاق ہے، حالات ہیں، پانی نہیں ہے، آدمی نے 2 دفعہ دھو دیا، ٹھیک ہے، ہو جائے گی نماز۔ اور پانی کی قلت تھی، آدمی نے 1 دفعہ دھو لیا، ہو جائے گی نماز۔ لیکن اس کو بیان جواز تو کہا جائے گا، سنت وہ ہے جس پہ حضور کا مستمر عمل ہو گیا۔ اسی طرح خلفاء راشدین کا استمرار جو ہے وہ بھی سنت ہے، کہ علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اسی طرح اجماع اگر صحابہ کا کسی مسئلے پہ ہو جائے وہ بھی سنت ہے۔ تو 20 تراویح پر یعنی اجماع ہو گیا صحابہ کا حضرت عمر کے زمانے میں، اور ایک صحابی نے بھی انکار نہیں فرمایا۔ ایک تو مسئلہ یہ سمجھیں کہ جمہور امت جو ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم تھے بہت بڑے ماشاءاللہ، شاید قاضی بھی تھے، عالم بھی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا جس میں دلائل سے ثابت کیا کہ 1000 سال سے مدینہ منورہ میں 20 تراویح ہے، ایک دن کے لیے بھی نہ کم ہوئی ہے نہ اس سے الگ۔ تو اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ کوئی 8 پڑھتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم کسی کو نہ برا سمجھتے ہیں نہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اجماع صحابہ اور جمہور اسی پہ ہے کہ 20۔ اسی لیے حرمین الشریفین میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی اور حرم مکی میں بھی، یعنی جب سے ہوش سنبھالا ہے تو 20 رکعات الحمدللہ پڑھی جاتی ہیں اور ساری دنیا ادا کرتی ہے۔ اور علماء کے نزدیک تراویح جو ہے گویا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ طواف جو ہے وہ تو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادات میں افضل جو ہے وہ طواف ہے۔ مسئلے کو سمجھیں،
کہ نفلی عبادات مثلا آپ 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں لیکن طواف کریں تو افضل، آپ تلاوت قرآن فرما رہے ہیں لیکن طواف کریں تو افضل، کیونکہ ساری دنیا میں آپ کو نفلی عبادات میسر ہو سکتی ہیں، آپ ہر جگہ نفل پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، ضحیٰ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عبادات نافلہ میں حرم کے اندر سب سے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ جتنا اللہ توفیق دے طواف کریں، جتنا اللہ ہمت دے طواف کریں، حتیٰ کہ تحیت المسجد الحرام جو ہے وہ بھی طواف ہے، کہ مسجد الحرام میں داخل ہوں تو طواف کریں، اگر نہیں کر سکتا تو چلو پھر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھیں، پہلے تو رمضان میں تم پوری تراویح پڑھا کرو، تراویح پڑھنے کے بعد پھر اگر موقع ملتا ہے تو طواف بھی کرو۔ لیکن اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ آج کل ہر آدمی دین میں ہر کام میں شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، کہ بھئی طواف ہے، لوگ تراویح پڑھ رہے ہوں گے، رش کم ہوگا، چلو میں فائدہ اٹھا کے طواف کروں، یعنی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے نا کہ تکلیف نہ ہو مجھے۔ اللہ کے بندے، کبھی اسی رش کی وجہ سے ہماری عبادتیں مقبول ہو جاتی ہیں، کوئی اللہ والا طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی اولیاء من اولیاء اللہ ہوتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، ہمارے بھی قبول ہو جاتے۔ اسی طرح مثلا جن روایات مبارک کو 8 رکعتوں کے لیے بعض علماء حجت بناتے ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر نہ اعتراض ہے، نہ ہم نعوذ باللہ اللہ بچائے، اللہ ہماری زبانوں کو بھی محفوظ رکھے کہ ہم کسی عالم، کسی امام، کسی فقیہ، کسی محدث، کسی دین والے کے خلاف کوئی بری بات کریں۔ تو اگر وہاں 8 رکعتوں کا ذکر ہے میرے بھائی، تو وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، کہ حضور کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ گویا سحری کا وقت ہو جاتا تھا 8 رکعت پڑھتے ہوئے۔ تم نے ایسا تو کبھی نہیں پڑھا، تم تو گھنٹے میں پڑھ کے سو جاتے ہو۔ تو پھر اگر عمل فرمانا ہے تو پوری طرح فرماؤ، جاگو ساری رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا عشر الاواخر آ جاتا تھا، آخری 10 دن آتے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں شد مئزرہ وایقظ اہلہ، اب آپ رات کو گھر والوں کو بھی جگا دیتے کہ ساری رات عبادت کرو۔ ہم نے کبھی جگایا؟ ہم تو شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا۔ آدمی مر گیا، مولوی کو بلاؤ، یہ لو جی 1000 روپیہ، قبر پہ بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھ کے میرا بابا بخشوا دو، شارٹ کٹ، کہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا، اب حافظ پڑھے گا تو فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آئیں گے ماشاءاللہ، اچھا جی مجھ سے حج میں شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ جناب 600 ریال لے لیں، 2 بکریاں کروا دینا، شاید ہو گئی ہو، غلطی خود کرتے رہیں گے، باؤ جی بعد میں 2 بکریاں دے دیں گے، کیا بات؟ یہ کوئی دین تو نہیں ہے، یہ تو مذاق بنا دیا گیا، یہ تو دلاؤ بنا دیا گیا ہے اللہ کے دین کو۔ آپ نے حج پڑھنا ہے، حج پڑھو، عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرو، آپ نے طواف کرنا ہے، طواف کرو، آپ نے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، سنت پڑھو، لیکن ادب سے، خشوع سے، خضوع سے پتہ لگے کہ واقعی تم نے طواف کیا ہے اور نماز پڑھی ہے، یہ نہیں کہ گلے سے اتارو اور نکالو اور دوڑو اور دوڑ، میں نے جی آج 10 طواف کیے، اچھا کتنے بندوں کو تم نے ہاتھ مارا؟ کتنے کے نیچے سے گردن نکال کے تم بھاگے؟ کتنے لوگوں کے خشوع خضوع کو تم نے توڑ دیا؟ ایک آدمی بیٹھ جائے گا اور قرآن پڑھے گا، قرآن بھی غلط پڑھے گا، پڑھے گا بھی زور سے تاکہ سننے والے بھی گناہ گار ہوں۔ اللہ کے بندے کچھ دین سیکھو، جھگڑوں میں نہ پڑو۔
باقی 2 رکعت طواف جو ہیں یاد رکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ واجب ہے. لوگوں نے بنا رکھے نا نفل نفل 2 رکعت نفل. نفل کس بات کی نفل؟ آگے بندے طواف اگر نفل ہی کر رہے ہو، جب طواف شروع کر دیا اب تو نفل نہیں رہا، تو اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا. باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت طواف جو ہیں وہ سنت ہیں، نفل تو کسی نے بھی نہیں کہا، لیکن لوگوں نے بنا رکھا 2 رکعت نفل طواف 2 رکعت نفل طواف. کس بات کا نفل طواف؟ 2 رکعت پڑھنا جو ہے افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں. مقام ابراہیم کے پیچھے بھی جگہ نہ ملے، حتیم میں مل جائے پھر اس کے بعد حتیم میں پڑھیں. حتیم میں جگہ نہ ملے تو طواف کے میدان میں پڑھیں. وہاں بھی جگہ نہ ملے سارے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھ لیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ میرے محبوب نے، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہیں مقام ابراہیم پہ پڑھی ہیں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو لہذا افضل اعلیٰ اولا یہ ہے کہ آدمی کوشش کریں مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ملے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جہاں دور ہو جاؤ ہے تو مقام ابراہیم کے پیچھے نا. تو لہذا جو بھی کام کرو اس کو صحیح معنی میں ادا کرو. ہم 2 بھائی ہیں، میں جو کمائی کرتا ہوں بڑے بھائی کو دے دیتا ہوں، لیکن بڑا بھائی مجھے واپس دے دیتا ہے اور ہمارا خرچہ بھی وہ برداشت کرتا ہے. تو اللہ اس کو جزا دے، اس کے لیے دعا کرو، اچھا کر رہا ہے بیچارہ وہ، کیونکہ بڑا بھائی ہے، وہ باپ بن کے تمہیں مدد کر رہا ہے، اس کی مہربانی ہے، اللہ اس کو خوش رکھے. تمہاری بھی مہربانی ہے کہ تم تو اس کو دیتے ہو، وہ قبول نہیں کرتا کہ چھوٹا بھائی اب اس سے کیا لینا ہے خرچہ. چھوٹا بھائی تو اولاد کے برابر ہوتا ہے، تو تم دعا کرو اس کے لیے، اللہ اس کو برکت دے، اچھی بات ہے. میری بہنیں ہیں، ان کی جائیداد نہیں ہے اور ان کا شوہر جو ہیں وہ بھی غریب ہیں. تو میری بہنیں جو ہیں وہ مستحق کے امداد ہیں. اگر میں اپنی بہنوں کو زکوٰۃ دوں تو جائز ہے، بالکل جائز. بھائی کو زکوٰۃ دو، بہن کو زکوٰۃ دو، باقی تمام رشتہ داروں کو جائز ہے. ایک بات یاد رکھو، ایک تو باپ کو دینا جائز نہیں، ایک اولاد کو دینا جائز. کیوں کہ والدین کا خرچہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو کیوں زکوٰۃ دو؟ مسئلے کو سمجھا کرو نا کہ والدین جو ہیں وہ تو تمہارے مالک ہیں. انت ومالک لابیک، تم بھی، تمہارا مال بھی تمہارے ماں باپ کا ہے، تو پھر وہ تمہاری زکوٰۃ لیں تو یہ تو توہین ہے والدین کی. اسی طرح اولاد جو ہے، اولاد کا نفقہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، لہذا تمہارے فرائض میں ہے کہ ان کا خرچہ ادا کرو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اسی طرح بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اسی طرح باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، وہ سب باپ کے حکم میں ہیں. اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینے میں تیرے دل میں نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ بعض اوقات رشتہ دار توہین سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمیں دے بھی رہا ہے تو دے، زکوٰۃ رہا ہے اللہ کا بندہ. ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. تم دل میں نیت کر لو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور اپنے بلکہ غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں اللہ تمہیں ڈبل اجر دیں گے. ایک تو زکوٰۃ ادا ہو گئی اور دوسرا رشتہ داری سے صلہ رحمی ہو گئی، اللہ اس کا بھی تمہیں صلہ دیں گے. اور پھر بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہمارا واقعی غریب ہے. دوسرے لوگوں کا تو پتہ نہیں ہوتا نا. بہت سارے لوگ ہیں فقیر بن کے، اور بعض تو مصنوعی اندھے بن جاتے ہیں، اندھے نہیں ہوتے لیکن اندھے بن جاتے ہیں. بعض مصنوعی لنگڑا کے چلتے ہیں، حالانکہ لنگڑے نہیں ہوتے.
بعض مصنوعی طور پر زخم بنا لیتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی زخم نہیں ہوتا. شام کو دیکھو تو 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے. یہ بھی اب ایک پیشہ بن گیا ہے نا، کاروبار ہو گیا ہے نا. بڑے بڑے خرکار ہوتے ہیں، انہوں نے 50-100 لنگڑے لولے اندھے کانے بچے اس قسم کے اپنے گاہک رکھے ہوتے ہیں. ان کے پوائنٹس مقرر ہوتے ہیں، ان کو وہاں وہ چھوڑیں گے گاڑی پہ اور مقرر ٹائم پہ لے جائیں گے، اور جتنی کمائی ہوگی وہ خرکار وصول کر لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا ہے جی کہ میری بیوی ہے بنگلہ دیش میں رہتی ہے اور میں یہاں رہتا ہوں اور وہ نافرمان ہے. جب اتنی دور رہے گی نافرمانی نہ کرے تو کیا کرے؟ نا بیوی ہو بنگلہ دیش میں، تم رہا رہو تو فرما برداری کیسے کرے؟ اب میں طلاق دینا چاہتا ہوں. دور بھی تم نے رکھا ہوا ہے، طلاق بھی تم دینا چاہتے ہو. بڑے شریف آدمی ہو بھائی. اللہ کے بندے، طلاق مذاق نہیں ہوتی. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کے ہاں سب سے غضب اور مبغوض چیز اگر کوئی ہے تو طلاق. طلاق تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی حل نہ رہے. عورت نافرمان ہے، بے حیا ہے، بد زبان ہے، اور آپ نے ہر حال میں سمجھایا ہے لیکن حل کوئی نہیں، تو اسلام نے ایک حل لکھا ہے کہ بھائی چلو طلاق دے دو، تم بھی اپنا گھر آباد کرو، اس کو بھی کوئی دودھ پلانے والا ملے گا تو ٹھیک کر لے گا. تو اس لیے ویسے کوشش کرو کہ طلاق نہ دو. اپنی بیوی کو بلاؤ، سلو کرو، اپنے پاس رکھو. اگر مجبور ہو کے طلاق دو گے، لکھ کے دو گے ہو جائے گی، کہہ دو گے ہو جائے گی، گواہوں کے سامنے کہہ دو گے، ایسے کہہ دو گے، اللہ تو جانتا ہے نا کہ طلاق ہو گئی. درود آسمانی کتنے ہیں اللہ کو پتا ہے جی. ہم نے تو یہی ہے جو حدیثوں میں پڑھا ہے آپ کو بتا دیا ہے. آسمان پہ کبھی جانا نہیں ہوا، جب اللہ لے جائیں گے تو وہاں سے پڑھیں گے. اگر کہتے ہیں جی کہ حرم میں کوئی کسی کی چپل لے جائے تو ہم دوسرے آدمی کے لے لیں، بالکل نہ لیں میرا بھائی. چھوٹی موٹی چیز ہے، اپنے عبادت کو کیوں خراب کرتے؟ ہاں باہر پڑی ہے، پھینک دی گئی ہے، تمہیں یقین ہے کہ اب یہ کوئی اٹھانے نہیں آئے گا، تو وقتی طور پہ استعمال کر لو. اس لیے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تم چپل خرید نہیں سکتے ہو. ورنہ دوسرے کی چیز استعمال نہ کریں. اپنے اپنے چپل جو ہیں ان کو تھیلیوں میں ڈال کے محفوظ رکھیں، اپنے قریب رکھیں تو انشاءاللہ نہیں جائیں گے. کہتے جی کہ جب یاجوج ماجوج آ جائیں، اتنی بڑی تعداد ہوگی تو کہاں رہیں گے؟ جب آ جائیں گے جگہ بنا لیں گے، تم فکر نہ کرو. تمہیں کیا فکر پڑ گئی ہے؟ جب وہ آئیں گے انشاءاللہ تم خود ہی بھاگ جاؤ گے تو جگہ تو خود بخود ہو جائے گی. اللہ کے بندے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، بس کیا کرے آدمی. خدا کے بندے جب وہ آئیں گے، ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے کہ اللہ کی مخلوق مسلمان مومن سب بھاگ جائیں گے، اپنے اپنے بلڈنگوں میں، جائیدادوں میں، قلعوں میں چھپ جائیں گے بیچارے، وہ تو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے کسی کو. جب وہ آئیں گے نا، جب بلا آتی ہے نا جگہ بنا لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. اب دیکھو نا دریاؤں میں پانی ایک حد میں بہ رہا ہے، جب طوفان آتا ہے تو اس کو بھی روک سکتا ہے. ایک آدمی کو دم پڑ گیا ہے، اس نے دم دے دیا. اب وہ دم کی بکری ذبح ہونے کے بعد اگر ہم خریدیں، کیوں خریدو بھائی؟ اس کا بیچنا ہی حرام، خریدنا ہی حرام، وہ تو غریبوں کا حق ہے. دیکھو کیسے لوگ سمجھدار ہیں. یعنی پہلے تو اللہ کی رحمت سے بکری ذبح نہیں کرتے، کریں تو ذبح کر کے بیچ دیتے ہیں. ابھی دم ادا ہو گیا پھر بھی پیسے دے دیے.
انا للہ و انا الیہ۔ بابا دم کا معنی یہی ہے کہ حدود حرم میں ذبح کیا جائے اور فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ فقراء حرم یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جدے کے غریبوں کو دیں، مکے کے غریبوں کو دیں۔ میرا نام عبد المنان ہے، ٹھیک ہے، المنان اللہ کا نام ہے۔ اللہ احسان فرمانے والے، منت لگانے والے۔ میری والدہ اور بیٹا بیمار ہیں، دعا کہ اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیئ الاسقام۔ اللہم اشفنا اللہم اشفنا اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کہتے جی کہ اگر دادا کی جائیداد سے پوتے کو حصہ مل سکتا ہے، بالکل نہیں۔ ہر آدمی اپنے باپ کا وارث ہے، نہ کہ دادے کا وارث ہے۔ دادا مر جاتا، جائیداد تمہارے باپ کو ملتی، اب باپ کے مرنے کے بعد تمہیں ملتی۔ جب تمہارے باپ تک ہی نہیں آئی تو تمہیں کیسے ملے؟ ایک اصول سمجھ لو، دیکھو نا کہ اگر پانی ٹینکی میں نہیں آئے تو نیچے ٹونٹی میں کیسے آئے؟ پہلے ٹانکی میں تو پانی پہنچاؤ نا، اس میں تو آیا نہیں۔ ہاں اگر دادا اپنی طرف سے مہربانی کر کے، اس پر شرعاً کوئی پابندی نہیں، لیکن اپنی طرف سے مہربانی کر کے پوتوں کو کچھ دے دے تو کوئی بات نہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ اگر دادا بڑا آدمی ہے، دولت مند ہے، جانتا ہے پوتے میرے بیچارے ایسے رہ جائیں گے، ان کے لیے کوئی جائیداد کر دے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ شرعاً تم اپنے باپ کے وارث ہو۔ تمہارا باپ اپنے باپ کا وارث ہے، اب تمہارا باپ اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا تو وہ وارث بنا ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کو اگر وہ اپنی محبت سے دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور دینا بھی چاہیے، تاکہ کل آخر اولاد ہے، پوتے ہوں یا پوتیاں ہوں، نواسے ہوں یا نواسیاں ہوں، آخر اولاد تو تیرے بیٹے کی ہے نا، وہ کہاں جائے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ اللهم انا نسألك باسمك الذي اذا دعي به استجاب، اللهم فرج هم المحبوبين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين۔ اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين۔ اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نعوذ بك عن الهم والحزن۔ اللهم إنا نعوذ بك عن الهم والحزن۔ اللهم إنا نعوذ بك عن الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ. یا اللہ عالم اسلام سے اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.